وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الذین اذھب عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا. اما بعد. ناظرین سلام علیکم. دینی احکام میں آپ سبھی کا استقبال ہے، جس میں ہم آپ کی خدمت میں سوال و جواب کی صورت میں احکام شریعہ بیان کرتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ دینی احکام میں ہماری گفتگو شرائط وضو کے سلسلے میں ہو رہی تھی، اور ہم نے اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں یہاں تک بیان کر دیا تھا کہ اگر کسی شخص کے چہرے یا ہاتھوں پر کوئی خراش یا ایسا زخم ہو جس سے خون نہ رکتا ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ وضو کرے تو اپنے اعضائے وضو میں جتنا بھی بدن کا حصہ صحیح و سالم ہے اس کو وہ ترتیب وار دھو لے گا، اور پھر جس جگہ پہ اس کے بدن میں یعنی اعضائے وضو میں خراش یا زخم ہے تو وہ کر پانی میں یا جاری پانی میں اس خراش کو ڈبوئے گا اور اتنا دبائے گا کہ اس کا خون بند ہو جائے، اور اس کے بعد وہ انگلی رکھ کے اوپر سے نیچے کی جانب کھینچے تو اس طریقے سے اس کا وضو صحیح ہو جائے گا. تو آئیے ہم اپنی آج کی گفتگو کو کل کی گفتگو سے مربوط کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں آج کا پہلا سوال پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس نماز پڑھنے کے لیے اتنا کم وقت ہو کہ اگر وہ وضو کرے گا تو اس کی نماز پوری کی پوری یا نماز کا کچھ حصہ وقت کے بعد پڑھا جائے، تو اس شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ جی، آپ کا سوال ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس نماز پڑھنے کے لیے اتنا کم وقت ہو کہ اگر وہ وضو کرے گا تو اس کی نماز پوری کی پوری یا نماز کا کچھ حصہ وقت کے بعد پڑھا جائے گا، تو اس شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ کے سوال کا جواب پیش خدمت ہے. اگر کسی شخص کے پاس نماز پڑھنے کے لیے وقت بہت کم ہو کہ اگر وہ وضو کرے گا تو اس کی نماز کا کچھ حصہ یا پوری کی پوری نماز وقت کے بعد پڑھی جائے گی، تو ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ تیمم کرے اور نماز ادا کر لے. لیکن اگر تیمم اور وضو کرنے میں دونوں میں برابر وقت لگ رہا ہے تو پھر ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ وضو کرے اور نماز ادا کرے. دوسرا سوال ہمارا آپ کی خدمت میں یہ ہے، کیا وضو کے لیے نیت کا زبان سے ادا کرنا یا دل میں گزارنا ضروری ہے؟ جی، آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا وضو کے لیے نیت کا زبان سے ادا کرنا یا دل میں گزارنا ضروری ہے؟ تو آپ کے سوال کا جواب پیش خدمت ہے، وضو کی نیت زبان سے ادا کرنا یا اس کا دل میں ارادہ کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شخص وضو کے تمام افعال یعنی اپنے چہرے کو دھونا، ہاتھوں کو دھونا، سر اور پیروں کا مسح رضائے پروردگار کے لیے کر رہا ہے تو بس اس کے لیے کافی ہے اور اس کا وضو درست ہے. تیسرا سوال ہمارا آپ کی خدمت میں یہ ہے، اگر کسی شخص کو یہ خوف ہو کہ پانی کا استعمال اگر وہ وضو کے لیے کرے گا تو پانی اس کے لیے نقصان دہ ہوگا یعنی بیمار کر دے گا، تو ایسے شخص کا فریضہ کیا ہے؟ جی، آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ خوف ہو کہ پانی کا استعمال اگر وہ وضو کے لیے کرے گا تو پانی اس کے لیے نقصان دہ ہوگا یعنی بیمار کر دے گا، تو ایسے شخص کا فریضہ کیا ہے؟ آپ کے سوال کا جواب پیش خدمت ہے. اگر کسی شخص کو وضو کے لیے
یہ خوف ہو کہ اگر وہ پانی کا استعمال کرے گا تو پانی اس کو نقصان پہنچائے گا یعنی بیمار کر دے گا، یا یہ خوف ہو کہ اگر وہ اس پانی کو استعمال کر لے گا تو وہ پیاسا رہ جائے گا، تو پھر ایسے شخص کا فریضہ وضو نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ تیمم کر کے اپنی نماز کو ادا کرے گا۔ لیکن اگر اس کو اس بات کا علم نہ بھی ہو کہ پانی کا استعمال اس کے لیے نقصان دہ ہے اور وہ پھر وضو کر لیتا ہے اور پانی کا استعمال اس کو نقصان پہنچا دیتا ہے تو ایسے شخص کا وضو باطل ہے۔ چوتھا سوال ہمارا آپ کی خدمت میں یہ ہے، اگر کسی شخص کے اعضائے وضو پر کوئی چیز لگی ہوئی ہو تو کیا وضو کرتے وقت اس کا ہٹانا ضروری ہے؟ جی آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے اعضائے وضو پر کوئی چیز لگی ہوئی ہو تو کیا وضو کرتے وقت اس کا ہٹانا ضروری ہے؟ آپ کے سوال کا جواب پیش خدمت ہے، اگر کسی شخص کے اعضائے وضو یعنی چہرے، دونوں ہاتھوں یا سر اور پیروں پر کوئی چیز لگی ہوئی ہو اور اس بارے میں اسے یہ شک ہو کہ اس کی وجہ سے پانی اس کے اندر پہنچتا ہے یا نہیں، یعنی اعضائے وضو تک پانی اس کے اندر پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یا تو اس چیز کو ہٹائے ورنہ پانی اعضائے وضو تک پہنچائے تو اس کا وضو صحیح ہوگا۔ پانچواں سوال ہمارا آپ کی خدمت میں یہ ہے، اگر کسی شخص کے ناخن کے نیچے میل ہو تو کیا ایسی صورت میں اس کا وضو صحیح ہے؟ جی آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے ناخن کے نیچے میل ہو تو کیا ایسی صورت میں اس کا وضو صحیح ہے؟ آپ کے سوال کا جواب پیش خدمت ہے، اگر کسی شخص کے ناخن کے نیچے میل ہو تو اس کا وضو صحیح ہے، لیکن اگر ناخن کاٹا جائے اور اس میل کی وجہ سے پانی جلد تک نہ پہنچ رہا ہو تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ اس میل کو دور کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص کا ناخن معمول سے زیادہ بڑھ گیا ہے، یعنی جتنا عام طور سے رکھا جاتا ہے اس سے زیادہ بڑھ گیا ہے یا فیشن کے طور پر بڑھا لیا ہے، تو اتنے حصے کو جو ناخن معمول سے زیادہ بڑھا ہوا ہے اس حصے کے نیچے سے میل کا نکالنا ضروری ہے۔ تو ناظرین، دینی احکام میں آج بس اتنا ہی۔ ہم چاہیں گے آپ سے اجازت، لیکن ایک حدیث معصوم کے بعد۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مال و دولت کے اعتبار سے اپنے سے کم تر کو دیکھو، اپنے سے بلند تر کو نہ دیکھو، اس طریقے سے تمہارے اندر قناعت بھی پیدا ہو جائے گی اور خداوند عالم کی بارگاہ سے اضافے کا حق بھی پیدا ہو جائے گا۔ نقوش عصمت، خدا حافظ۔